بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 161 اور 164 کی سٹیٹمنٹ، جس میں ہم روٹین میں کہتے ہیں 161 کے بیان اور 164 کے بیان۔ 164 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صرف سٹیٹمنٹ اس میں نہیں آتی، اس میں کنفیشن بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی شخص کا اپنے خلاف کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینا کسی بھی جرم کے متعلق کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو جو 164 ہے اس میں دو باتیں کور ہو جاتی ہیں، سٹیٹمنٹ بھی اور کنفیشن بھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 161 کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے۔ جو 161 کے بیان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان فرنٹ آف پولیس۔ کوئی بھی پولیس والا جب بھی کوئی ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ انویسٹیگیشن کا مطلب کلیکشن آف ایویڈنس، شہادت اکٹھی کرنا وقوع کی بابت۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ فلاں فلاں شخص کو اس وقوع کی بابت کوئی معلومات ہیں یا موقع پہ موجود تھے، تو ان کو ان رائٹنگ آرڈر کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں، پولیس اسٹیشن آئیں اور ہمیں اس وقوع کی بابت جو حالات و واقعات سے متعلق آپ کو کچھ معلومات ہیں تو وہ ہمیں بتائیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ یہ جو آرڈر ہوگا نا ان رائٹنگ، یہ پولیس والے ان کو کریں گے بلانے کے لیے، وہ 160 ہوگا، سیکشن 160۔ پھر 161 میں جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ریکارڈ کرتے ہیں پولیس والے، اور جب وہ جو متعلقہ شخص ہوتے ہیں جن کو ان رائٹنگ بلایا ہوتا ہے وہ آتے ہیں، اگر نہیں بھی بلایا ہوتا ہے کوئی خود بھی آ سکتے ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ تو 161 میں کیا ہوتا ہے، جو پولیس والے ہیں وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں گواہوں کی، اور ریکارڈ ان کے لفظ بلفظ ان کو نہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے، وہ ان کی ساری اورلی بات سن لیتے ہیں زبانی کلامی۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، خود اس کو ان رائٹنگ اپنی پیجز پہ لکھتے ہیں، جو ضمنیہ ہوتی ہیں ان پہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ اگر فیمیل سے ریلیٹڈ کوئی آفینس ہو، جیسے 354 ہے، 354 اے ہے، یا 336 بی اور 376 اس میں آ جاتا ہے پی پی سی کا، یا 509، یہ فیمیل سے ریلیٹڈ اگر اس میں آ جاتے ہیں تو پولیس والے جب بھی یہ ریکارڈ کریں گے ان کے 161 کی اسٹیٹمنٹ، اس میں کیا کریں گے، اس میں فیمیل جو ہوگی نا لیڈی کانسٹیبل، اس کی موجودگی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہو تو کوئی بھی اس کی فیملی ممبر میں سے کوئی بھی فیمیل کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو گواہ ہوں گے نا، یہ جن کو وہ بلائیں گے تو وہ باؤنڈ ہیں، وہ ہر طرح سے ان کو سوال کے جواب بتانے کے لیے، سوائے ان سوالات کے جوابات جو کہ ان کو لگتا ہے کہ اس کے جواب دینے سے ہم پہ کوئی کرمنل پروسیڈنگ ہو سکتی ہے۔ یہ آ گئی 161 کی اسٹیٹمنٹ، یہ پولیس والے کے سامنے ہوگی۔ پھر اس میں 162 میں ہے کہ کوئی بھی جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے گی نا 161 میں، اس کے جو کلائنٹ ہوگا، جو گواہ ہوگا نا، یا جس بندے سے بھی ہم کوئی اسٹیٹمنٹ جس کی ریکارڈ کریں گے اس سے ہم سائن نہیں کروائیں گے، وہ سائن نہیں ہوگی جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور سیکنڈلی یہ ہوگا کہ اس کو کسی طرح کا تھریٹ کر کے، بائی فورس اس کو کمپیل کر کے ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں اس سے ریکارڈ کروا سکتے، جیسے کہ پولیس والے اکثر ہوتا ہے کیسز میں پریشرائز کر کے اور اسٹیٹمنٹ اس طرح سے کروا لیتے ہیں، تو اس میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ اور اب ہم آتے ہیں 164 کی طرف۔ 164 میں جو ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا کنفیشن ہوتی ہے۔ اسٹیٹمنٹ تو جو سمپل بیان ہو گیا وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہو جائے گی۔ کنفیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اگر کسی شخص نے اپنے کوئی جرم کیا ہے تو وہ اپنے خلاف کورٹ میں جا کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ جرم خود کیا ہے۔ اس کو بولتے ہیں سیلف ہارمنگ اسٹیٹمنٹ، کو کہ اس کے خلاف یوز ہو سکتی ہے، جس پہ اس کو سزا ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں کنفیشن۔ تو یہ 164 میں کنفیشن بھی کورٹ ریکارڈ کر سکتی ہے۔ کون سی کورٹ؟ میجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس اور کوئی بھی میجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس جس کو پروونشل گورنمنٹ نے امپاورڈ کیا ہو، یا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو 161 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ان فرنٹ آف پولیس ہوتی ہے، اور جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ان فرنٹ آف میجسٹریٹ ہوتی ہے۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو 164 کی ہوتی ہے، ملزم کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اس کو کنٹراڈکٹ کرے گا، اس پہ کراس ایگزامن کرے گا۔ 164 میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی شخص کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا 164 کے تحت، تو میجسٹریٹ کیا پروسیجر وہ اڈاپٹ کرے گا۔ میجسٹریٹ صاحب کیا کریں گے 364 کے مطابق، سب سے پہلے تو اس کو وہ دیکھیں گے، اس کو بتائیں گے کہ آپ لیگلی باؤنڈ نہیں ہو یہ اسٹیٹمنٹ اپنے خلاف دینے کے، پہلی بات اس کو یہ کلیئر کر دیں گے۔ پھر کہیں گے کہ اگر آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہو
تو یہ سٹیٹمنٹ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوگی یہ آپ کے خلاف یعنی ملزم کو بتاتے ہیں، ملزم کو یا کوئی بھی شخص جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کے خلاف یوز ہو سکتی ہے، اس لیے آپ لیگلی باؤنڈ نہیں ہیں، آزاد اپنی مرضی میں ہیں۔ تیسری بات جو ہوگی وہ کورٹ یہ دیکھے گی، جو مجسٹریٹ ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی آزاد مرضی سے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ، یا اس پر کسی طرح سے کوئی پریشر وغیرہ ہے۔ جو چوتھی بات اس میں دیکھے گا وہ ہوگا کہ جو پولیس والے جو آئی او وغیرہ کورٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو جو کورٹ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے وقت اس کو باہر بھیج دے گی، جتنے بھی پولیس والے ہوں گے وہ اس وجہ سے وہ کورٹ یہ اپنے طور پہ یہ خود کو سیٹسفائی کرنا چاہتی ہے کہ بالکل یہ جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے یہ اپنی آزاد مرضی سے کروا رہا ہے اور کوئی پولیس والوں کی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو جب یہ ریکارڈ کرنے کی سٹیٹمنٹ ایٹ دا اینڈ مجسٹریٹ اس کے لاسٹ میں اپنا ایک نوٹ بھی لکھتے ہیں، اس کے جو 164 کا بیان ہوتا ہے نا اس میں مجسٹریٹ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جی میں نے یہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی 364 کی یہ کمپلیٹ کی ہیں، فلفل کی ہیں، اور اس کو بتایا ہے کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا تو یہ اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے، اپنی مرضی میں آزاد ہے، اور ساتھ میں کہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک 164 اینڈ 161 کے بیان، جس میں ہمیں کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کہ جو 161 کے بیان ہیں اس کی کوئی لیگلی ویلیو نہیں ہے۔ اگر پولیس کے سامنے ہم پریشرائز ہو کے پولیس اگر ہم سے کروا بھی لیتی ہے تو اس کی لیگلی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو 164 کے جو بیان ہیں یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی ویلیو ہے، کیونکہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔